الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اپنا قاعدہ مکمل ہونے کے قریب ہی ہے، تو بہت ہی اہم سبق نمبر 15 سبق ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے جو اسباق ہیں وہ 20 کے قریب ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 21 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے 16ویں سبق کی طرف آتے ہیں، اور 16واں جو سبق ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی، جتنا ایزی ہے اتنا ہی جو ہے وہ اہم سبق ہے۔ تو آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں بعض چیزیں جو ہے وہ پر پڑھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ جو ہے وہ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کو، اور اس کے اسی طریقے سے جو ہے وہ را ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ الف ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج جو چیزیں ہیں وہ ہیں تخفیم اور ترقیق۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تخفیم کی معنی ہے حرف کو موٹا پڑھنا، اور ترقیق کی معنی ہے لفظ کو باریک پڑھنا۔ تو یہ قرآن پاک میں ٹوٹل جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کو کبھی جو ہے وہ باریک پڑھتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ان کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں میں سے الف، لام، را، یہ 3 حرف ہیں، 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ کب پر اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں، کب موٹے پڑھے جاتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ بالکل ایزی سبق ہے، آپ کے جو ہے وہ نظروں سے گزر رہا ہوگا، دیکھیں بہت آسان سبق ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 3 حرف ایسے ہیں جس کو کبھی تو پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف۔ تو الف کا قاعدہ یہی ہے کہ بالکل ایزی قاعدہ، ایک ہی دفعہ سن لیں کہ الف سے پہلے والا حرف اگر پر پڑھا جائے، الف سے پہلے والا حرف اگر موٹا ہو تو الف کو موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے والا حرف اگر باریک ہو تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو پہلا جو آپ کو حرف دکھ رہا ہوگا وہ ہے قولا، یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا قولا۔ تو اب الف کو انہوں نے الگ کیا ہوا ہے، دیکھیں الف سے پہلے قوف آ رہا ہے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو قاف کو موٹا پڑھیں گے، تو قاف کو موٹا پڑھنے کی وجہ سے الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ صراط میں بھی اگر آپ دیکھیں تو را جو ہے وہ حرف پر زبر لگا ہوا ہے، جس حرف پر زبر ہو، جیسے را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو الف سے پہلے موٹا حرف آ گیا یعنی را آ گیا، تو اس طریقے سے ہم نے الف کو بھی موٹا پڑھ دینا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ آج صرف الف کے بارے میں، لیکن اگر دیکھتے ہیں اگر بالکل مناسب ہوا تو ہم دوسرے 2 حروف جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم معلومات کر لیں گے۔ تو پہلا سبق ہمارا جو ہے وہ آج اسٹارٹ ہوتا ہے تخفیم اور ترقیق کے بارے میں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم 2 زبر جن، سراجن، یہ ہو گئے پر۔ اب آپ یہاں پر غور کریں تو الف سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے کاف، تو کاف حرف جو ہے وہ باریک حرف ہے، تو کاف کی وجہ سے ہم نے الف کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ جیسے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ آئیے روا میں پڑھتے ہیں۔ مالن، مفازن، طالبو، تابو، خالدن، عابدن، غاسقن، طعامن۔ یہ تھا الف، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کا لام، تو اللہ کے لام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہم کر لیتے ہیں۔ قاعدہ کلی یہی ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کا جو نام ہوتا ہے، نام، تو اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، پیش آ جائے تب بھی اللہ کے لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھنا ہے۔ زبر اور پیش کے علاوہ زیری ہے، اگر زیر آ جاتا ہے تو اللہ کے لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ جیسے ہم بسم اللہ کو ہم دیکھیں اس میں جو ہے وہ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، یا آپ نے زیر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زیر آ جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش اور زبر آ جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ، لام وہی جس میں اللہ عز و جل کا لام، اللہ عز و جل کا لام جب ہوگا جب جو ہے وہ 3 حرف پائے جا رہے ہوں گے، الف لام ہا، تو الف لام ہا اگر تینوں حرف آ رہے ہیں تو مطلب یہ اس میں جلالت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حرف مس ہے تو وہ اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے اس کو سمجھنے کی طرف سے۔ تو پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے اللہ، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قال اللہم۔ اب یہاں پر اگر آپ وہ کریں گے پیش آ رہا ہے زبر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے زبر آ رہا ہے، تو زبر پیش آ گیا تو موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ سلسلہ باریک والا شروع کرنا ہے۔ للہ، اللہ عز و جل کا لام، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر، اللہ عز و جل کا لام باریک پڑھیں گے۔ للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما ولاہم۔ اب یہاں تک جو تھے وہ اللہ عز و جل کے لام ہی تھے، کیونکہ الف بھی پایا جا رہا ہے، لام بھی پایا جا رہا ہے اور ہا بھی پایا جا رہا ہے۔ یہاں سے اب آپ اگر غور کریں گے تو اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ جو بھی لام ہے ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف تو پایا جا رہا ہے، لام تو پایا جا رہا ہے، لیکن ہا نہیں پایا جا رہا۔ یہاں پر صرف اور صرف لام پایا جا رہا ہے، یہاں بھی صرف لام پایا جا رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے لام یہ اس میں جلالت نہیں ہے، تو یہاں ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ جیسے ما ولاہم الا الذین، ان الذین علی صلاۃ۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم جو ہے وہ ادھر تک ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ اس کا جو وہ حصہ ہے وہ 7 صورتوں پر مشتمل ہے، کہ جو را کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے کل معلومات کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔